السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 پارے میں سورۃ النور چل رہی ہے۔ اس سورہ نور کی آپ کے سامنے 29 نمبر آیت تک آیت کریمہ تلاوت کی جا چکی تھی۔ آج کا سبق نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے ہے۔ 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 دونوں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ کل کے سبق میں چونکہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونا یہ اچھی چیز نہیں تھی، کبھی کبھی یہ بلا اجازت داخل ہو جانا غیر محرموں پر نظر پڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے، یعنی نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے تو یہ کبھی کبھی زنا کی طرف بھی مفضی ہو جاتا ہے، یعنی سبب بن جاتا ہے۔ اور چونکہ نظر بھر کر دیکھنا بھی زنا کا سبب بنتا ہے، اس لیے اب اس کا سد باب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کا رہنا سہنا ہے، اگر ان کے درمیان سلیقے سے نہ رہا جائے تو وہ بھی فساد کا اندیشہ ہے۔ باپ بیٹی، بھائی بہن، بھابھی جیٹھ دیور، ساس داماد اور سالی بہنوئی کے بدکاری کے واقعات ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ یہ سب نظر بھر کر دیکھنے اور بے سلیقہ زندگی گزارنے کے نتائج ہیں۔ اس لیے دوسری آیت میں عورتوں کو محارم اور محارم جیسوں کے درمیان رہنے کا سلیقہ بھی سکھلایا ہے۔ پہلی آیت ہے اور جو دوسری آیت ہے ان میں خاص طور سے کیا ہے؟ نظریں نیچی رکھو اور ہر وقت ساتھ رہنے والے محارم وغیرہ کے درمیان بھی سلیقے سے رہو۔ صرف یہ نہ دیکھو کہ وہ ہمارا محرم ہے، یعنی مطلب اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھر بھی سلیقے سے رہو، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ آگے اور چیز آئیں گی۔ پہلی آیت مردوں سے خطاب ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ فرما دیجئے، للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم یہ بات ان کے لیے زیادہ ستھری ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کی خوب خبر رکھتے ہیں، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے بڑے بڑے فواحش کا دروازہ کھلتا ہے،
چنانچہ قرآن کریم نے بدکاری اور بد نظری عموماً زنا کی پہلی سیڑھی کو قرار دیا ہے اور یہ بے حیائی کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بدکاری اور بے حیائی کا یہ دروازہ بند کر دیا، مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا کہ بد نظری سے بچیں، کیونکہ جب نظریں لڑتی ہیں تو دل بے قابو ہو جاتا ہے اور آدمی ناکردنی کر گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آدمی نظر نیچی رکھنے کی عادت ڈالے اور اختیار و ارادے سے ناجائز امور کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے تو بہت جلد اس کے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو جانتے ہیں اور ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اس لیے بد نگاہی اور ہر قسم کی بدکاری سے بچو ورنہ آخرت میں سزا پاؤ گے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر ایک مرتبہ بلا ساختہ یعنی نہ چاہتے ہوئے مرد کی کسی اجنبی عورت پر یا عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو فوراً نگاہ ہٹا لیں، اور یہ پہلی نظر معاف ہے، مگر دوبارہ ارادے سے اس کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ یہ دوبارہ دیکھنا اس کے اختیار سے اس کے ارادے سے ہی ہوگا، جس میں وہ معذور نہیں سمجھا جا سکتا۔ فائدہ: وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہیں محفوظ رکھیں۔ یہ نظریں نیچی رکھنے کا فائدہ ہے، یعنی بد نظری سے بچو گے تو زنا سے بچ جاؤ گے، اور اس کو مستقل جملے کی صورت میں اس لیے لایا گیا ہے کہ حکم عام ہو جائے، یعنی شرمگاہ کی ہر حرام کاری سے حفاظت ضروری ہے۔ زنا، سحاقہ یعنی دو عورتوں کی چپٹی اور ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، یہ سب آیت کا مصداق ہے، اور چونکہ یہ حکم پہلے حکم کے بعد بالکل مل کر آیا ہے اس لیے اس حکم کی غایت بھی ہے۔ اب اس سلسلے میں 5 احکام ہیں، 5 حکم ہیں قرآن مجید کے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا حکم ہے، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہی حکم ہے جو مردوں کو دیا گیا تھا، اور عورتیں اگرچہ احکام مردوں کے تابع ہوتی ہیں مگر ان کو مکرر یعنی خاص طور سے ڈبل یہ حکم 2 وجہ سے دیا ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ کہیں یہ خیال نہ کیا جائے کہ یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں برقعے میں آزاد ہیں، جس کو چاہے دیکھیں۔ دوسری آگے اور بھی چند احکام عورتوں کے دینے ہیں جو اسی حکم کے قبیل سے ہیں، اس لیے تمہید میں یہ حکم بھی ذکر کر دیا۔ دوسرا حکم، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زیبائش ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے کھلی رہتی ہے۔ زیبائش ہر قسم کی خلقی اور کسبی آرائش، خواہ وہ جسم کی پیدائشی ساخت سے متعلق ہو یا پوشاک وغیرہ یعنی خارجی امور سے متعلق ہو جیسے کپڑے وغیرہ، تو عورتوں کو کسی قسم کی زیبائش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور الا ما ظہر منہا کی تفسیر احادیث اور آثار میں چہرے اور ہتھیلیوں سے آئی ہے، اور فقہاء نے پیروں کو ان کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کا رہنا سہنا ہے، وہ اگرچہ محارم ہو اور وہ اگرچہ شوہر ہو، سب کے سامنے یہی 3 اعضاء اور ان میں پہنا جانے والا زیور کھلا رہے، باقی تمام بدن کپڑوں میں چھپا رہے۔ تیسرا حکم، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ باقی بدن چھپا رہے بلکہ سینے کا ابھار بھی نظر نہ آئے، اس پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ جانا چاہیے کہ چہرہ عشق آفری ہے اور عورت کی چھاتی کا ابھار اور مرد و زن کے بدن کا پچھلا حصہ فریفتگی کا باعث بنتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، اس نے کہا آپ کی ماں کے سرین بہت بڑے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بردباری اختیار کی اور جواب دیا، میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی، اس سے ثابت ہوا کہ یہ چیز فریفتگی کا باعث ہے۔ پس جو عورتیں پتلون یا پتلون نما پائجامہ پہنیں، وہ اوپر گھٹنوں تک کرتا بھی پہنیں،
اور یہی حکم مردوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی اپنی محرم عورتوں کے سامنے پتلون یا پتلون نما پائجامہ نہ پہنے، اور اگر پہنے تو اوپر گھٹنوں تک کرتا بھی پہنے، تاکہ اعضاء کا ابھار نظر نہ آئے اور فساد نہ پھیلے۔ یہ چیزیں ہر وقت بتلائی نہیں جاتی، لیکن سننی بھی ضروری ہوتی ہیں، اور جب علماء ان کو بیان نہیں کرتے تو پھر لوگ یعنی بے ساختہ ان کو پہنتے جا رہے ہیں، پینٹ شرٹوں کو، لوور کو، ان سب چیزوں کو پہنتے جا رہے ہیں جس میں اعضاء کا ابھار ہوتا ہے۔ صرف مردوں کو ہی، صرف عورتوں کو ہی اس میں مخاطب نہیں ہے، مردوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے اس میں۔ چوتھا حکم، دوسرے حکم میں جو مستثنی منہ تھا اس کو مقرر لا کر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زیبائش ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے سامنے، شوہر سے کسی عضو کا پردہ نہیں، مگر اس کے سامنے بھی بیوی کو سلیقے سے رہنا چاہیے۔ عام حالات میں صرف چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کھلے رہیں، باقی بدن چھپا رہے۔ دوسری وجہ اس زمرے میں شوہر کو شامل کرنے کی یہ ہے کہ حجاب میں تخفیف کا حکم شوہر والی عورت کے لیے ہے، کنواری اور بیوہ عورت کے لیے نہیں۔ انہیں بہرحال پردہ نشین رہنا چاہیے۔ ایک دستور چلا ہوا ہے کہ کنواری تو کر ہی رہی ہے، کچھ کر رہے ہیں پردہ اور کچھ نہیں، لیکن جو بیوہ ہو جاتی ہیں وہ عدت میں رہتے رہتے تو خوب پردوں کا اہتمام کرتی ہیں، اور عدت پورے ہوتے ہی وہ ایک طریقے سے پردے کو اپنے لیے جائز سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کنواری اور بیوہ عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں بہرحال پردہ نشین رہنا چاہیے، پردے کی حالت میں رہنا چاہیے۔ پھر شوہر والی عورت کے لیے بھی تخفیف اس صورت میں ہے جب شوہر گھر پر موجود ہو، لمبے سفر پر گیا ہوا نہ ہو۔ جس عورت کا شوہر لمبے سفر میں گیا ہو اس کے پاس غیر محارم کے لیے تنہائی میں جانا جائز نہیں، کیونکہ جب شوہر گھر پر موجود نہیں تو عورت کی طبیعت پرجوش ہوگی، اور جب کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس لیے فتنہ پیش آنے میں دیر نہیں لگتی۔ نمبر 2، یا اپنے باپوں کے سامنے، باپوں سے مطلب ابو، اور ابو کے ابو یعنی دادا نانا بھی اس میں شامل ہیں۔ نمبر 3، یا اپنے خسروں کے سامنے، خسر کے باپ دادا بھی اس میں شامل ہیں، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، خواہ موجودہ شوہر کے بیٹے ہوں یا پہلے شوہر کے ہوں، یا اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے۔ شوہروں جمع اس لیے لائے ہیں کہ موجودہ شوہر کا دوسری بیوی سے لڑکا اور پہلے شوہروں کے دوسری بیوی سے لڑکے بھی اس میں شامل ہو جائیں، یعنی اخیافی اور علاتی۔ نمبر 6، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے، یا اپنے بھانجوں کے سامنے۔ نمبر 9، یا اپنی خواتین کے سامنے یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے۔ نمبر 10، یا ان کے سامنے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی اپنی مملوکہ باندیوں کے سامنے، اگرچہ وہ باندی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا ذکر نسائین کے بعد آیا ہے اس لیے باندیوں کے ساتھ خاص ہے، اور اب عموم اس طور پر ہے کہ باندی خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان اس سے بھی پردہ نہیں۔ نمبر 11، یا مردوں میں سے جو بالکل چھوٹے ہوں یا نوکروں کے سامنے جو خواہش رکھنے والے نہیں ہیں، اولی الاربا قرآن مجید نے کہا ہے، ٹہلوا کھیت باغ وغیرہ میں کام کرنے والے مستقل نوکر جن کو عقل کم ہونے کی وجہ سے یا بوڑھے پھوس ہو جانے کی وجہ سے عورتوں سے کچھ غرض نہ رہی ہو، یعنی جن میں خواہش کا مادہ نہ رہا ہو، یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں، یعنی بچے خواہ کسی کے ہوں مگر ابھی وہ بلوغ کے قریب نہیں پہنچے تو ان کے سامنے لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے وقت میں صرف 3، 4 یا 5 سال تک، کیونکہ پہلے زمانے میں آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ تو مجھ سے بھی بہت پہلے کے ہیں، 7 یا 8 سال تک ہوتے تھے تب جا کے کچھ ہوش آتا تھا۔ ہمیں خود ہوش تب آیا ہے جب ہم مدرسے میں گئے ہیں، اس وقت ہماری 9 سال کی عمر تھی، 9-10 سال کی عمر، اس وقت بھی زیادہ نہیں،
صحیح سے بھی اگر مطلب یعنی ساری چیزوں کو سمجھنے کا ہوش آیا ہے وہ آیا ہے 2019 میں جب ہم باہر نکلیں. لیکن آج تھوڑی سی عمر میں ہی بچے سب چیزیں سمجھ جاتے ہیں، اور اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں تو وہاں تو اور جب ان بچوں کا ایک اکٹھا ہونا یہ موقع ملتا ہے تو پھر یہ باتیں چلتی ہیں. ہم ہیں والد، مطلب یعنی آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ ہیں والد، اور آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک خیر کے زمانے میں گزاری ہے، اور اب جو بچے ہیں وہ خیر کا زمانہ نہیں ہے. حالانکہ حدیثوں میں جو خیر کا زمانہ ہے وہ تو نبی کے زمانے کے ساتھ جو خاص ہے اس سے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر بھی آپ کا جو زمانہ تھا بچپن کا ہو یا آپ کے تھوڑے سے جوانی کا جو زمانہ وہ تھوڑا خیر کا تھا، لیکن اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. قرآن مجید تو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جو بلوغ کے قریب نہ پہنچے ہوں ان کے سامنے، لیکن احتیاط اسی چیز میں ہے کہ 5 سال سے اوپر تک کا بچہ اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگرچہ وہ اس قابل نہیں ہوا لیکن اس کی سوچ اس قابل ہو گئی ہے. سب کے ذہن ایسے ہوتے ہیں. بچہ گالی بھی دے رہا ہے تو غلط گالی دے رہا ہے، اسے کیا پتہ ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا، جو شرم گاہ ان سب کی گالی دے رہا بچہ. تو ان 12 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر وقت رہنا سہنا ہوتا ہے، اور چچا ماموں اگرچہ محرم ہیں مگر ان کے ساتھ ہر وقت رہنا نہیں ہوتا، اس لیے ان کا ذکر قرآن مجید نے نہیں کیا. ان لوگوں کے درمیان عورتوں کو سلیقے سے رہنا چاہیے، اپنا سارا جسم چھپائے رکھیں، صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پیر کھلے رکھیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے. 5واں حکم وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پیر نہ پٹکیں کہ اس زیبائش کا پتہ چل جائے جو وہ چھپاتی ہیں. یعنی وہ زیور جو کپڑوں کے نیچے ہے، غرض جس طرح چھاتی کا ابھار اوڑھنے سے چھپانا ضروری ہے اسی طرح مخفی زیور کا بھی پتہ نہ چلے. سیمپل ہیں پازیب جنہیں بولتے ہیں، یا اور بھی پازیب یہ فارسی لفظ ہے. پازیب یعنی پاؤں کی زینت، پاؤں کی زینت وہی. آخری نصیحت وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنوں تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو. یعنی کچھ نہ کچھ قصور تو مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ہو ہی جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ توبہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، وہ آخرت کی کامیابی سے تمہیں ہمکنار کریں گے، تفلحون کامیاب کریں گے. خلاصہ اس آیت میں 5 احکام دیے ہیں اور ان کا خلاصہ 2 باتوں میں ہے. اول تو یہ کہ ہر وقت نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے، اور اس کا فائدہ بیان کیا ہے کہ زنا وغیرہ تمام حرام امور سے حفاظت رہے گی. دوسری یہ حکمت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کا رہنا سہنا ہے ان کے درمیان عورتوں کو اور مردوں کو تہذیب سے رہنا چاہیے تاکہ برائیوں کا سدباب ہو جائے. صرف 3 اعضاء کھلے رہیں کیونکہ اس کی ضرورت بھی ہے، چہرہ، ہاتھ اور پیر. اب چند باتیں اور جان لینی چاہیے. یہ آیت حجاب یعنی پردے کی آیت نہیں. حجاب کا حکم تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں ہے، وہاں چہرے کے حجاب کی صراحت ہے اور کوئی بھی عورت اس سے الگ نہیں. نمبر 2 نسائہن کا مطلب عام طور پر مسلمان عورتیں لیا گیا ہے. پھر اس پر یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کیا کافر عورتوں سے پردہ واجب ہے؟ وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہے، لیکن ایسی روایت موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس آنا مدعی ہے، اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. بعض نے کافر عورتوں کو غیر محرم مردوں کے طرح قرار دیا اور بعض نے اس معاملے میں مسلمان اور کافر دونوں کے قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا کہ ان سے پردہ نہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کافر عورتوں سے پردے کو استحباب پر محمول کیا، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہی قول آج کل لوگوں کے مناسب حال ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا. نمبر 3 ماں ملکت میں جو ماں ہے اس میں غلام داخل ہے یا نہیں؟ عام طور پر ماں جو ماں لفظ ہے اس سے باندیاں ہی مراد لی گئی ہیں، اور بعض سلف کے نزدیک مملوک غلام بھی اس میں داخل ہیں، اور ظاہر قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے فرمایا جب تم میں سے کسی کے مکاتب کے پاس وہ مال ہو جسے وہ بدلے کتابت میں ادا کرے تو وہ عورت اس سے ابھی بھی پردہ کرے. یعنی
ایک غلام کی قسم ہے یہ مکاتب، غلام کی کئی ساری قسم ہوتی تھیں. تو یہاں تو پردے کا مسئلہ زیر بحث ہے ہی نہیں، بلکہ جن کے ساتھ ہر وقت کا رہنا سہنا ہے ان سے پردے میں تخفیف کا بیان ہے. پس غلام غیر محرم ہے کیونکہ آزادی کے بعد وہ اپنی مالکہ سے نکاح کر سکتا ہے، مگر ہر وقت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کے پردے میں خفت یعنی تخفیف آ گئی ہے. نمبر 4، جیٹھ، دیور، بہنوئی، چچا، ماموں اور پھوپھی، خالہ کے لڑکے بھی غیر محرم ہیں. صرف یہ چل جاتی ہے ہمارے یہاں کہ یہ تو ہمارا کزن ہے، یہ ہمارا کزن ہے، جبکہ قرآن مجید نے جو ٹوٹو فیصلہ کر دیا وہی ہے فیصلہ. جیٹھ ہو یا دیور ہو، بہنوئی ہو یا چچا ماموں اور پھوپھی خالہ کے لڑکے بھی ہوں. کہتے ہیں یہ تو میرا ملیرا ہے، ملیرا نہیں، وہ تمہارا غیر محرم ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پھوپھیرا ہے، پھوپھیرا نہیں، وہ بالکل غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے. غیر محرم، محرم سمجھ لو، محرم وہ ہے کہ جس سے نکاح حرام ہے، اور غیر محرم وہ ہے جس سے نکاح حرام نہیں ہے. ان دونوں لفظوں کو سمجھو، محرم وہ جن سے حرام ہے نکاح، اور غیر محرم جن سے نکاح حرام نہیں ہے. غیر محرم جیسے جیٹھ ہے، دیور ہے، بہنوئی ہے، چچا ماموں اور پھوپھی خالہ کے لڑکے ہیں، یہ سب غیر محرم ہیں کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے. غیر محرم یعنی حرام نہیں ہے نکاح، ان سے جائز ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ان سے کامل پردہ مشکل ہے. اول تو ہندوستانی مسلمانوں کی معاشیت کمزور ہے، ہر ایک کا گھر علیحدہ نہیں ہو سکتا. دوسرا، ہندو معاشرے کا مسلمانوں کے معاشرے پر اثر پڑ رہا ہے، سب غیروں کی رسم لیتے جا رہے ہیں اور اختلاط عام ہو گئے، اس لیے ان کے معاملے میں بھی دو شرطوں کے ساتھ تخفیف مناسب معلوم ہوتی ہے. اول، بغیر اجازت لیے یہ لوگ اچانک گھر میں نہ آئیں، بغیر اجازت لیے یہ لوگ گھر میں نہ آئیں، جب بھی آئیں پہلے متنبہ کریں تاکہ عورت خود کو سنبھال لے اور مذکورہ اعضاء کے علاوہ باقی جسم کو ڈھانک لے. اور اول آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ گپ شپ ہی ان کے ساتھ چل رہی ہے. دوسرا، یہ لوگ تنہائی میں جمع نہ ہوں اور بے تکلفی سے بات نہ کریں. حدیث میں کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو. ایک انصاری نے پوچھا جیٹھ دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الحم الموت، کہ جیٹھ جو دیور ہے وہ موت ہے، یعنی بڑا فتنہ ہے. کیونکہ جیٹھ دیور کی بھاوج سے بے تکلفی ہوتی ہے، اس لیے فتنہ پیش آنے میں دیر نہیں لگتی. اور یہی حکم سالیوں کا ہے، ان کے ساتھ بھی بہنوئی کے بے تکلفی ہوتی ہے، اس لیے فتنہ پیش آتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جیٹھ دیور اگرچہ غیر محرم ہیں، مگر چونکہ ان کے ساتھ ہر وقت کا رہنا ہوتا ہے اس لیے ان کے ساتھ تنہائی اور بے تکلفی تو جائز نہیں، باقی پردے میں تخفیف ہے. احتیاط اسی میں یہ ہے کہ ہم پردے کو لازم سمجھیں، اور صرف پردہ عورتوں پر ہی نہیں ہے، نگاہوں کی حفاظت کے لیے پہلے مردوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو درگزر فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان تمام اچھی دعاؤں میں ہمارے حصہ عطا فرما. جتنی برائیوں سے شروع فتن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ان تمام برائیوں سے شروع فتن سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب پر، پوری امت مسلموں پر، یا اللہ زندوں پر مردوں پر، یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کو نر اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. میرا مولا کریم یا اللہ جو بے جوڑا ہے ان کو نیک صالح فرما جوڑا عطا فرما. یا اللہ سب کے نکاحوں کے انتظام غیب کے خزانہ سے پورے فرما. یا اللہ جن غریب بچیوں کے رشتوں کے انتظام نہیں ہو پا رہے، میرے
مولا کریم ان کے رشتوں کے انتظام فرما دیجیے اور ان کے نکاحوں کے بھی انتظام غیب کے خزانے سے پورے فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی نکاح ہوئے عمرے میں بھی یا اللہ سب کو یا اللہ صحیح معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اس ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ غیروں کی رسومات اور بدعات سے ہٹ کر کے، خرافات اور واہیات سے ہٹ کر کے یا اللہ صحابہ اور صحابیات کا جو طرز زندگی تھا یا اللہ اس پر اس نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو یا اللہ بے روزگار ہے ان کو بھی روزی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے دین ہے